علم اعداد اگر ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان کا حصہ کیوں نہیں بنایا؟ مجھے بتائیے. پورا قرآن جو ہے اعداد کے اوپر ہے، پورا قرآن انرجی کہاں کے پہ اوپر لکھا ہے. ہے؟ کہاں لکھا 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 ہے؟ انرجی. پھر انرجی. اب وہی بات گھوم پھر کے میں نے کہا نا، اب مجھے اسی راؤنڈ اباؤٹ میں گھمائے جا رہے ہیں. یہ انرجی ہے تو ساری آپ کی وہی نا فیوچر یہاں پریڈکشن. پہ آپ کی بات کر رہا ہوں، میں آپ کو بتاتی ہوں، میں یہاں پہ تجربے کی بات کر رہا ہوں. میرا تجربہ. اچھا سنیں، قرآن عقل استعمال کرنے کو کہتی ہے، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے نا، اس میں تو ہم مانتے ہیں نا. اب یہ جو باتیں آپ بتا رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، اس میں جو اپنا یقین، قرآن کیا کہتی ہے؟ عقل استعمال کرنے کو استعمال کرنے کا کہتی حکم. ہے. ہاں، عقل کہتی ہے کہ عصر کی نماز ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا جو ہے وہ سر مبارک ہو اور سورج ڈوب جائے اور آنسو گریں اور سورج واپس آ جائے. قرآن کہتا ہے؟ قرآن میں ہے یہ؟ نہیں. کیوں نہیں ہے؟ قرآن میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چاند دو ٹکڑے ہو جائے؟ عقل ہے؟ عقل مانتی ہے؟ نہیں. آپ نے اللہ کو بغیر دیکھے اللہ کے اوپر ایمان لے آئی؟ دیکھا اللہ کو؟ نہیں. بہت مگر کچھ. میرے پاس اللہ مگر یہ مگر نہیں، یہ میرے پاس مگر کیا؟ مگر آئے گا، قرآن آئے گا نا، کیونکہ میرے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے نا. مگر صرف نبی آئے گا. میرے پاس ثبوت کے طور پہ اللہ کی کتاب قرآن موجود ہے نا. صرف انسان آئے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات بہت بڑی، اس کو کلیئر ہونے نبی دیں. کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہی سارا کچھ مگر میرے پاس ثبوت بھی تو موجود ہے، قرآن. آپ کی بات کر لیتے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کب بتایا کہ بھائی یہ نالج ٹھیک ہے، یہ غیب کا علم جو ہے یہ سب کچھ ٹھیک ہے، اس پہ ایمان لے کر آؤ. میں نے یہ بات کہاں کہی؟ اللہ تعالیٰ نے کب کہا ہے کہ ان چیزوں پہ ایمان لے کر آؤ؟ میرے نبی نے کب کہا ہے؟ چلیے اس پہ بات کریں. میں نے کب کہا؟ تو تجھے صاحب کس چیز کی بات کر رہے ہیں؟ بات کر رہے ہیں آپ مجھ سے انرجی، یہ غیب کا علم، یہ فیوچر، یہ پریڈکشن. مجھے بتاؤ نا، میں نے کب کہا کہ آپ مجھے بتائیں نا اللہ تعالیٰ نے کب کہا کہ بلیو کرو؟ میں نے کہا انرجی ہے. تو انرجی کیا ہے؟ بہت ساری ہیں. انرجی بجلی چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے نور بنایا، چاند سورج بنایا، اس سے فائدہ اٹھاؤ. یہ آپ نے بلب کیوں لگا دیے؟ شرک تو نہیں ہو گیا؟ آسمان سے نہیں، یہ شرک تو نہیں کر رہی آپ؟ میری بات سنیں، اللہ تعالیٰ سے فائدہ اٹھانا ہے، میں نے یہ چاند سورج سے فائدہ اٹھانا ہے. تو پھر آپ غلط لے گئی، پھر آپ نے ڈائریکشن موڑ دی. چاند سورج انرجی دے رہے ہیں، یہ بجلی بلب کیوں لگا دی؟ آپ نے خود ہی کہا ہے. پھر وہی بات، آپ اس کی ڈائریکشن ہی چینج کر دیتی ہیں بات کی. آپ کہہ رہے ہیں نا، میں نے کہا نبی اہم ہے، نبی کی وجہ سے قرآن اہم ہے. آپ پھر اس بات کو بھی بدل گئی. اب میں نے کہا کہ جی یہ بلب چل رہے ہیں، ان بلب سے اللہ تعالیٰ نے انرجی دے رہے ہیں، ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں. میں نے کہا اسٹرالوجی سے اللہ تعالیٰ، ارے یہ تو فزیکل چیزیں نا، یہ بھی بات سمجھے میری. آپ یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں جو آپ کو نہیں سمجھ آ رہی. کیسے سمجھاؤں نبی آپ کو؟ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ نالج ان کے پاس نہیں تھا. وہی اپنی مشکلات نہیں دیکھ سکتے تھے، وہی چیزیں سیلف نہیں کر سکتے تھے. میں نے آپ کو کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پتھر پڑے بھائی. میں نے کب کہا کہ پہلے کیوں نہیں انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ طائف میں ان کو پتھر پڑنے؟ حسن حسین کا کوئی پتہ نہیں تھا کہ کیا ہونا ان کے ساتھ. جنگ میں ان کے دانت شہید ہو گئے تھے. آپ مجھے بتائیں، مجھے بتاؤ، اہل بیت کے اوپر جو ظلم ہونے تھے نبی کو نہیں پتا تھا؟ نبی تھے نا، ان کو تو پتا تھا. حضرت امام حسین کو نہیں پتا تھا میرے ساتھ کیا ہونا ہے؟ ارے ان کے پاس تو حضرت جبرائیل آتے تھے. اور یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ صاحب علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اہل بیت اور ان کے چاہنے والے اور ان کے ساتھ محبت کرنے والوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کے بڑے فیض و برکات ہوتے ہیں. وہ نبی تھے، ہم نبی، ہم عام لوگ ہیں، سمجھے؟ میں بھی مانتا ہوں ہم لوگ ہیں، مگر ہم امتی بھی تو ہے. کیا کریں اب؟ ہم ہیں، میں مانتا ہوں، لیکن ہم امتی بھی ہیں. آپ ایک عام آدمی ہیں، میں بالکل عام آدمی ہوں، اہل بیت کی جوتیاں اٹھانے والے میں سے ہوں اور گنہگار ہوں، لیکن نبی کا امتی ہوں. گنہگار صحیح، مجبوری ہے، آپ کا مجبوری ہے کہ میں نبی کی امت میں سے ہوں. اس لیے مجھے جو ہے اس بات کا پورا ادراک ہے کہ کیونکہ میں نبی کی امت میں سے ہوں اور میں اس بات کو اپنے لیے خوش قسمتی سمجھتا ہوں، اپنے لیے انعام سمجھتا ہوں، اپنے لیے ایک بڑی مبارک بات سمجھتا ہوں کہ جس کی خواہش انبیاء نے کی تھی، جس کی خواہش ہر نبی نے کی تھی، اس کے امتی ایک گناہگار سا ہی ہوں، جیسا بھی ہوں اس کی امت سے ہوں. لیکن آپ نے غائب کا علم، میں صرف اس نالج کے بارے میں اس نالج کے بارے میں پتہ کرنا چاہتی ہوں کہ یہ نالج صحیح ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے. صرف قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے اور یہ نالج ہے. یہ جھوٹ ہو سکتا ہے لیکن غائب کا علم نہیں ہے.
قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ علم ٹھیک نہیں ہے, اور حدیث بھی کہہ رہی ہے یہ علم ٹھیک نہیں ہے, میرا نبی بھی یہ کہہ رہا ہے کہ علم ٹھیک نہیں ہے, قرآن کہہ رہا ہے بھائی کہ میں بھی کہہ رہا ہوں یہ ٹھیک نہیں ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں, میں کہتا ہوں انرجی ہے, لوگ اس سے فائدے اٹھا رہے ہیں, ہم نے تو بہت اٹھائے ہیں, آپ نہیں اٹھانا چاہتی تو میں کیا, تو غلط چیز ہے نا. میرے نبی نے تو کہا ہے کہ میں, نبی کریم نے کہہ دیا کہ میں اس بندے کا دین کا انکار کرتا ہوں جو اس طرح کے لوگوں کے بندوں کے پاس جائیں گے. جب میرا نبی یہ کہہ رہا ہے, آپ نبی کی بات بھی کر رہے ہیں. اگر پیٹ میں, ماں کے پیٹ میں بچہ کمزور ہے, اس کو انجیکشن دینے سے, اس کو جو ہے ٹریٹمنٹ کرنے سے اگر وہ بچ جاتا ہے تو بلا شبہ چیک نہ کیا جائے, اس کو مرنے دیا جائے. اور اگر آپ سڑک کے کنارے جا رہے ہیں, نہیں, اگر آپ سڑک کے کنارے جا رہے ہیں اور آگے جا کے وہاں پہ کھڈا آ جائے گا, اور وہاں پہ آگے کھڈا آ جائے گا, آپ جو ہے نا, اگر آپ کو, اچھا مجھے یہ بتاؤ, یہ موسم کا حال کیوں جانتے ہو, کیا ہونے والا ہے, بارش کب ہوگی, سردیاں کتنی ہوں گی, سردیاں کب آئیں گی, گرمیاں کب کتنی ہوں گی, ادھر دیکھیں, کیوں شرک کیوں کر رہے ہو, ادھر دیکھیں, میں بتا رہا ہوں, جواب تو لے لیں, یہ تو بتائیں, آپ بتا رہے, آپ نے سوال پھینکا نا, جواب لے لیں. جی میری باری ہے, سنیں, یہ سائنس ہے, یس یہ سائنس ہے, یہ نالج ہے, یہ علم ہے, یہی آپ, میں اس دن تو لانا چاہ رہا تھا آپ کو, میں آپ کو لانا چاہ رہا تھا, یہ سائنس ہے, علم ہے, علم ہے, نالج, محنت ہوئی ہے, ایفرٹ کی ہوئی ہے, اور اس کو چھوڑ دیں. Let me finish. Your turn then. I let you speak. Yeah, let me speak. Yes. غور سے سنیے گا, تجربات سے نالج ثابت ہوتی ہے. آپ تجربے سے یہ ثابت کر دیں مجھے صرف کہ یہ ٹھیک ہے. میں سب سے پہلے تو خود اپنے آپ کو ثابت کروں گا نا, مجھے فائدے ہو رہے ہیں اس سے, اور کافی پریڈکشنز الحمدللہ صحیح ثابت ہوتی ہیں. میں جس کی پریڈکشنز کرتا ہوں انہوں نے اپنی زندگی کا بہت سا زندگی کے معاملات اس سے ٹھیک کیے ہیں, کامیابیاں حاصل کی ہیں. اگر نہ صحیح ثابت ہوئے تو پھر ذمہ دار کون ہے؟ ٹھیک ہے, یہ تو مرنے کے بعد آپ ذمہ دار ہیں. میری قبر کی ذمہ دار آپ نہیں ہو سکتی, مجھے اپنی قبر میں جانا اور وہاں پہ سوال جواب آپ نہیں. ارے جانے دیں, آپ نالج دے رہے ہیں بندوں کو, آپ ذمہ دار کیوں نہیں ہوں گے؟ آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں, آپ کیوں نہیں ذمہ دار ہوں گے؟ ایسا تھوڑی ہوتا. کیوں پوچھتے ہو آپ نے کیوں پوچھا؟ آپ ذمہ دار نہیں, آپ نے اپنے بارے میں پوچھا, کیوں آپ نہیں ذمہ دار؟ آپ نے سامنے والے کو نہیں, آپ نہیں ذمہ دار, آپ نے کیوں پوچھا؟ آپ کو جب پتا تھا کہ میں ذمہ دار ہوں, میں نے کہا میری شادی بتا دیں, میں ذمہ دار ہوں, میرے بچے بتا دیں, میرا 26 کیسا گزرے گا, مجھے کیا بنے گا, اور میں کلے نو پھانسی تے لانا نال تم ہی لگیں گی کاٹی. ہاں یس, مجھے بتائیں میرا وقت کیسا گزرے گا, مجھے بتائیں میرے ساتھ کیا بنے گا, میرے ساتھ بتائیں میری شادی ہوگی نہیں ہوگی, اور ماما ہی ہٹ دیا, میں کل ہی پھانسی لگ, آپ بھی ساتھ لگو گی, ایک طرف آپ, ہاں مامی نہیں پھنس گئی ہو, کیوں پوچھا آپ نے, اچھا کس نے کہا میرے پاس آؤ, سانس لیجیے گا, سانس لیجیے گا, کس نے کہا میرے پاس آؤ, صبر کر کے 3 گننا ہے, پانی پی لیتا ہوں, آپ بھی پانی پی لیتے, نہیں میں ٹھیک ہوں, آپ سانس, میں پانی پینا, آپ کو پسند, آپ میری بات سنیں, ادھر دیکھیں, آپ اب بات سنیں میری, میں نے آپ سے یہ ساری چیزیں اس لیے پوچھی تھی, سنیے گا, آپ نے بولنا نہیں, ابھی پانی پیتے رہے آپ, مچھلیوں کو پانی ڈالیں آپ. دیکھیں, میں نے آپ سے اپنے بارے میں یہ ساری چیزیں اس لیے پوچھی ہیں تاکہ مجھے پتہ چلے نا کہ آپ مجھے کیا کیا علم دے رہے ہیں, آپ مجھے کون سا غیب کا علم بتا رہے ہیں, آپ مجھے میرے فیوچر کا کون سا حال بتا رہے ہیں, آپ مجھے کیا بتا رہے ہیں کہ میرے بچے کب پیدا ہوں گے, میرے اور بچے کب ہوں گے, میری دوسری شادی کب ہوگی, میری زندگی میں بندہ کون آئے گا, میں کہاں شفٹ ہوں گی, میں کیسے رہوں گی, میں کیا کرنے لگی ہوں, میری ہیلتھ کارڈ سے لے کے میرا ڈیتھ کارڈ, آپ نے سارا کچھ نکالا. میں اپنی سب کچھ میں آپ سے پوچھ رہی تھی نا کہ واٹ یو ہیو, لائک آپ کے پاس کون سا علم ہے. یہی ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا, جب اس سے پوچھتے ہیں کہ دیکھو جی جو میرے اعضاء کام کرنا چھوڑ گئے ہیں, میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی, ڈاکٹر کہتا ہے 3 مہینے بعد آپ کی موت ہونے والی ہے, اپنا انتظام کر لو. وہ تجربات سے ثابت شدہ علم ہے. مر جانا ہے آپ نے, 3 مہینے بعد مر جاؤ گے, یا تو کسی اللہ والے کے پاس جاؤ دعا کرواؤ, ورنہ ہے وہ ڈاکٹر تو کون ہوتا ہے میری زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والا؟ بندے کے جسم کے اندر کینسر ہوتا ہے جس کے بارے میں بتا دیا جاتا ہے کہ تمہارے اندر یہ کینسر ہے تو تم مر جاؤ گے. آپ کے ارد گرد ہوتی ہے جو ہمیں پتہ چلتی ہے, ہم کہتے ہیں احتیاط کر لو, نہ پھٹا لو, نہ پھٹا لو. پروف کریں نا, میں آپ ڈاکٹر کو کہتے ہیں پروف کریں, کرو پروف, میں نے مر جانا 3 مہینے بعد. ارے وہ ٹیسٹ کے ذریعے پروف کرتا ہے, رپورٹ دکھاتا ہے. یس, یہی ایکسپیرینس ہے جو ہمیں 25 سال 20 سال میں ہم نے حاصل کیا. ہم آپ کو کون ہوتے ہیں پروف کرانے والے؟ ہم اپنی فیلڈ میں ایکسپرٹ ہیں. Oh God.